یہ صرف معلوم نہیں بلکہ دل کے اندر تہہ دل سے ہم آپ لوگوں کے آب و اجداد کے جو قربانیاں ہیں اس ملک کے لیے، اسلام کے لیے، اس کے لیے ہم نسل در نسل ہم آپ لوگوں کے مشکور اور ممنون ہیں۔ سن 1947 کا واقعہ جو اس وقت ہماری ولادت نہیں ہوئی، ہمارے جنم سے پہلے کا واقعہ ہے، لیکن تاریخ میں تو ہم نے پڑھی ہے نا یہ بات کہ آپ لوگوں کے آب و اجداد وہ اس ملک کے رہنے والے نہیں تھے۔ بات یہ ہے نا، آپ عموماً بہار کے رہنے والے تھے، تو آپ کے کسی کے بابا، کسی کے دادا یا تو کسی کے پردادا وہ بہار سے اس ملک کے بنگال میں تشریف لائے ہیں نا۔ کیوں لائے ہیں؟ کیا وہاں ان کا مکان نہیں تھا؟ ان کا گھر بار نہیں تھا؟ سب کچھ تھا۔ پھر وہ آئے تھے کیوں؟ صرف ایک چیز کی محبت میں، اور وہ ہے اسلام۔ آپ لوگوں کے درمیان اور ہمارے درمیان ایک ہی رشتہ ہے، وہ تیرا میرا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ بس آپ لوگ بھی لا الہ الا اللہ کہنے والے، آپ بھی کلمہ گو ہیں، ہم بھی کلمہ گو ہیں، بس یہی ہے آپ لوگوں کے اور ہمارے درمیان ایک ہی رشتہ، بس بات یہی ہے۔ اور اس کلمے کے لیے ہم اور ہمارے آب و اجداد وہ قربانی نہیں کر پائے جو آپ لوگوں کے آب و اجداد کیے۔ اس اعتبار سے اصول تو یہی ہے دین میں کہ جس کا جتنا ہو قربانی اتنی خدا کی مہربانی، جس کا جتنا ہو قربانی اتنی خدا کی مہربانی۔ وہ گھر چھوڑے، اب کے جائیداد چھوڑ کے آئے ہیں، زمینداری چھوڑ کے آئے ہیں، اور سب کچھ یہ چھوڑے ہیں یہ اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور اس کے دین کے لیے۔ تو پھر یہ ہمارا ذمہ داری بنتا ہے، یہ ہماری ایمانی ذمہ داری بنتا ہے کہ ہم ہر مسئلے پر آپ لوگوں کا ساتھ دیں۔ اگر ہم نے آپ لوگوں کا ساتھ نہیں دیا تو ہم نے ایمان کے ساتھ وفاداری نہیں کی۔ بس یہ ہے میرا احساس کہ اگر ہم آپ لوگوں کا ساتھ نہیں دیا اور آپ لوگوں کے مشکلات کے حل کے لیے ہم فکر نہیں کی تو ہم ایمان کے ساتھ وفاداری نہیں کی۔ بھائی دیکھیے، میں ویسا کوئی سیاسی بندہ نہیں ہوں، میں ایک عالم بندہ ہوں۔ یہ آپ لوگوں کے محترم احتشام بھائی نے بتایا نا، میرا حقیقی تعارف یہی ہے کہ میں عالم بندہ ہوں، میں سیاست کرتا ہوں۔ میرا والد ماجد بھی سیاست کرتے تھے۔ سیاست ہمارا کرنا ہے صرف اور صرف دین کی خدمت کے لیے اور کلمہ کی بلند، یہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے اور انسانیت قائم کرنے کے لیے۔ تو بھائی پہلی بات تو یہی ہے کہ ہم یہ تہ دل سے آپ لوگوں کے مشکور اور ممنون ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کے آب و اجداد نے ہم پر اور اس ملک پر ان کا جو احسان ہے، ان کا جو قربانی ہے، نسل در نسل ہم کو اس کے لیے مشکور اور ممنون رہنا ہمارا یہ ایمانی ذمہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے، جن لوگوں نے ملک کے لیے اتنی قربانیاں پیش کی، جن لوگوں نے اس ملک جس مسئلہ پر، جس نقطہ پر بنا تھا سن 47 میں، وہ کہ ایک نظریہ تھا جس کو دو قومیتی نظریہ کہا جاتا ہے کہ مسلمان ایک قوم ہے اور ہندو دوسرا قوم ہے۔ وہ برا بلا کی بات نہیں ہے، ہر دھرم والے اپنے اپنے جگہ پر اچھے ہیں، لیکن مگر قوم دو ہے۔ ایک ہے کلمہ گو، کلمہ پڑھنے والا قوم، وہ ہے مسلمان، اور جو لوگ کلمہ نہیں پڑھتے ہیں وہ دوسرا قوم ہے۔ تو جو لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، جو مسلمان کہلاتے ہیں، چونکہ وہ ایک قوم ہے، لہذا ان کے لیے ایک ملک ہونا چاہیے۔
इसी नजरिया पर सन 47 में ये दो मुल्क बना, एक हिंदुस्तान और एक पाकिस्तान। तो हम और हमारे आबो अजदाद और हमारे पिछले नस्ल वाले, उन्होंने हर कीमत पर इस्लाम की तरजीह दी और इस्लाम को अपनाया। बस इसीलिए आप लोगों के साथ हमारा नजरिया, आप लोगों के साथ हमारा रिश्ता, वो ये रहम के रिश्ते से भी मजबूत है। वो हर तरह के रिश्ते जो है दुनिया में, जो जितने ताल्लुकात दुनिया में हैं, मैं समझता हूं उनमें सबसे ज्यादा कवी और सबसे ज्यादा कीमती ताल्लुक है ईमानी ताल्लुक। तीसरी बात यह है कि देखिए, मैं बहुत मर्तबा कह चुका हूं, ये आप लोगों को सुनाने के लिए नहीं। ये जो लोग मेरे बयानात सुनते हैं, वो फेसबुक में, यूट्यूब में और मुख्तलिफ जराए में मेरे बयानात सुनकर ये गवाही भी दिए है ना। ये मैंने तो इनको नहीं कहा था कि मैंने दूसरी जगह पर क्या बयान दिया आप लोगों को सुनाने के लिए। मैंने कहा उनको, उन्होंने आप लोगों को सुनाया कि मेरा बयान क्या है, मेरा कहना क्या है। मैं वाकई सच्ची बात यह है कि मैं दिल से ये सोचता हूं कि आप लोग जिस तरह यहां बसते हैं, ये बहुत ही दर्दनाक एक जिंदगी है, अलमनाक ये जिंदगी है कि किस तरह आप सन 2026 चल रहा है, दुनिया कहां से कहां तक पहुंच गया, लेकिन आप लोग अब भी इस तरह आपका जिंदगी का बसना होता है कि एक फरीक सोए और दूसरा फरीक जागे रहे। फिर जब वो घर से बाहर जाएंगे तो दूसरा फरीक को सोने का मौका मिलेगा। ये भी भाई कोई ये सोच सकता है दुनिया में? अब 2026 के दुनिया में ये मुल्क के लिए, इससे, इस कौम के लिए, इस बांग्लादेश के लिए इससे ज्यादा दर्द और इससे ज्यादा अफसोस की कोई बात हो नहीं सकती। आप एक बात समझे कि मेरा ये चचा, आप लोगों का प्यारा बंदा शफीकुल इस्लाम सेंट्रू भाई, सेंट्रू साहब आपका है, आपको मेरा भाई है, मेरा चचा है। तो ये मेरा ये सेंट्रू चाचा, इन्होंने बताया अल्लाह ने मुझे एक नियामत बख्शी है, मेरे वालिद माजिद के वास्ते से ये पहले मुझे मिला। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे ये नेमत बख्शी है कि मैं जब बात कहता हूं तो उर्दू में तो उस तरह नहीं कह पाता जिस तरह बांग्ला में कहता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बांग्ला में जब बात करता हूं तो वलवला अंगीज बात होता है मेरा। बोलिए बांग्ला में। नहीं, मेरा वलवला अंगीज बयान होता है। पूरे लाखों के तादाद के मजमे में वो 16 जन बयान होता है मेरा। आप लोगों को पता है ये? मैं इंशाअल्लाह अगर मैं असेंबली में गया, अल्लाह ने आप लोगों के वसीले से अगर मुझे ये असेंबली में लिया, इंशाअल्लाह मैं ये कह सकता हूं कि मैं जो बात कहूंगा वहां मेरे बात को टालकर दूसरी तरफ जाने के लिए पूरे असेंबली वाले को भी मुश्किल होगा। उसी पर अल्लाह की रहमत पर भरोसा करके मैं ये कह सकता हूं कि हम तो वो बंदे हैं, हम ऐसे लोग हैं कि कहते ज्यादा नहीं, लेकिन जो कहते हैं वो इंशाअल्लाह करके रहेंगे। मेरा ये वादा है, मैंने जो इंतखाबी इश्तिहार लोगों में शाया किया है ना, आज ही दो दिन पहले किया है। 2 दिन पहले हमने वो इस एक मजलिस में, एक इजलास में मैंने मेरा इंतखाबी इश्तिहार शाया किया है और उसमें मैंने ये वादा किया है, जो पुनर्वासम का जो मसला है, कि इंशाअल्लाह कौमी सतह पर बातें करके पूरे मुल्क भर में
جو ہمارے اردو زبان والے بنگلہ دیش میں رہتے ہیں، عزت کے ساتھ اور ہر حقوق کے ساتھ ان کے زندگی کے تمام مسائل کے حل کے لیے مجھے آپ لوگوں کی طرف سے اسمبلی میں بات کرنے والا پائیں گے آپ لوگ۔ اور یہ کہ جو بات کرتے شورش پھیلا رہے نا لوگ، کچھ گجب چھوڑائی سے میں تو یہاں اس محمد پور میں 40 سال ہو گیا میرا رہنے کا یہاں۔ یہ میں بچپن میں آیا، پھر میرا بچپن یہاں گزرا، پھر میرا جوانی یہاں گزرا، اب میں بڑھاپے کے مرحلے پہ ہوں۔ 40 سال میں کبھی بھی آپ لوگوں کسی نے دیکھا ہے کہ ہم نے ہمارا آپ لوگوں کے ساتھ، میرا آپ لوگوں کے ساتھ کسی مسئلے میں تصادم ہوا، جھگڑا ہوا کچھ؟ ہاں، بات یہ ہے کہ ہم یہاں تعلیم کی خدمت کرتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں اور ملک بھر میں اسلام کے لیے خدمت کرتے ہیں۔ اسلام کے بول بالا کرنے کے لیے ہم مختلف قسم کے یہ تحریک چلاتے ہیں، کام کرتے ہیں، اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ جو یہاں کیمپ میں رہنے والے ہیں یہ 100% یہ اسلام کی طرف دار ہے۔ بات یہی ہے نا، اسلام کے خلاف کوئی بندہ یہاں نہیں ملے گا، جو بھی ملے، لیکن آخر سب کی بات یہی ہوگی کہ تیرا میرا رشتہ، نعرہ تو ہمارا یہی ہوگا کہ تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ۔ بس ہمارا اصل مسئلہ تو یہی ہے، اور ہمارے اصل دشمن تو وہ لوگ ہیں جو لا الہ الا اللہ کے خلاف ہیں۔ ہمارے اصل دشمن تو وہ ہیں جو اسلام کے دشمن ہیں۔ ہمارے اصل دشمن تو وہی ہے جو اسلام کا نام نشانہ مٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم ان کے نام نشانہ مٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہذا آپ لوگوں کے ساتھ ہمیں ٹکراؤ کا وقت کہاں ہے؟ آپ لوگ تو میرے کام میں جس طرح آپ لوگ میرے معاون ہیں، ہم آپ لوگوں کا معاون ہیں، بس مسئلہ یہی ہے۔ اور جو بات پھیلائے جا رہے ہیں کہ ہم مزار کے خلاف ہیں، اس سے پہلے بھی میں نے یہاں بآواز بلند میں نے یہ اپنا رویہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ ہم بزرگوں اور ان کے مزاروں کے کسی بھی طرح توہین کے صرف یہ نہیں کہ ہم اس کے قائل نہیں بلکہ اس کو برداشت کرنے والے بھی ہیں۔ مزار خصوصاً بزرگوں کے مزار کے تقدس اور اس کے احترام، اس کے حرمت بجا لانا، یہ ہم اپنا خود ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ اور کچھ مسائل ہیں کہ جن مسائل میں نظریاتی کچھ اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اصولی نظریہ یہ ہے کہ جو جس نظریہ پر ہیں، اگر وہ اسلام والے ہیں، اگر وہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، تو ان مسائل میں زیادہ سے زیادہ بات چیت ہو سکتا ہے، لیکن کسی طرح بھی زبردستی نہیں ہو سکتی۔ بس میرا موقف یہی ہے، آپ لوگ اپنے آب و اجداد سے جو نظریہ آپ حاصل کیے ہیں، جس نظریے پر آپ چل رہے ہیں، جس طرح آپ دین اور اسلام پر، جن اعمال پر آپ عمل پیرا ہیں، آپ لوگ اسی طرح عمل کرتے رہیں گے۔ اگر مجھے آپ لوگوں نے آپ لوگوں کا ایم پی بنایا ہے، میرا ذمہ داری بنے گا آپ کا تحفظ دینا، اور انشاءاللہ میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ نے اگر مجھے آپ لوگوں کے ذمہ دار بنایا، ایم پی بنایا، تو آپ لوگوں کے جو فوری مسائل ہیں، چند مسائل آپ لوگوں نے پیش کیے۔ ایک این آر سی کہ یہاں جو ایک بڑا تعمیر کرنا ہے نا، ایک عمارت بنانا ہے، یہ تو بھائی یہ چھوٹا سا ایک کام ہے انشاءاللہ۔